عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر 1400 سال سے تمام امت مسلمہ متفق ہے۔ کسی بھی زمانہ میں اس عقیدہ پر کبھی بھی کوئی اختلاف واقع نہیں ہوا۔ امت مسلمہ کا اس پر پوری طرح اتفاق ہے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں معمولی سا شبہ بھی ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، لہٰذا اس عقیدہ میں ذرا سا شبہ بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول ہے کہ جو شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ دلیل طلب کر کے اس نے اجرائے نبوت کے جاری رہنے کے امکان کا عقیدہ رکھا، اور یہی کفر ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت کے علاوہ جس بنیادی عقیدہ پر ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو اس منصب پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ ساری شریعت اور سارے دین کا مدار اسی عقیدہ پر ہے۔ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات مبارکہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ اس عقیدہ پر گواہ ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے۔ چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ ان ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس امر کی تصریح فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اس عہدہ پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان میں سے ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی اور گزشتہ انبیاء کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کی تصدیق تو فرمائی مگر کسی نئے آنے والے نبی کی بشارت نہیں دی، بلکہ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے لگ بھگ دجال اور کذاب پیدا نہ ہو جائیں، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اس کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر فرمایا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء و رسول کی تعداد متعین تھی وہ
وہ تعداد حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پوری ہو چکی ہے۔ اب کسی ایسے نبی کی نبوت کا قائل ہونا جس سے تعداد میں اضافہ ہو، یہ ختم نبوت کے عقیدہ کے منافی ہے اور کفر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اس پر ایمان نہ ہوا یا اس میں تردد ہوا تو ایسا شخص کسی طور مسلمان نہیں کہلا سکتا۔